بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ المناک واقعہ تھا، دردناک واقعہ تھا، جس واقعے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دھوکے بازی کی گئی، کتنا ان کو ستایا گیا۔ اس واقعے سے کچھ ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1 سبق یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جیسی پرکیف فضاؤں میں رہ رہے تھے، مگر جب اسلام کی عظمت کی بات آئی، اسلام کی عزت کی بات آئی تو وہاں سے نکلے ہیں، ان فضاؤں کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، ہر چیز چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں، اور صرف مقصد کیا تھا؟ اسلام کی عظمت۔ تو حقیقی طرح سے اسلام کا نفاذ مقصد تھا، تو وہاں سے نکلے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی سکون اور لذت والے زندگی میں ہو، مگر جہاں اسلام پر آنچ آئے، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہو، جہاں اسلام کی عظمت کا مسئلہ ہو، وہاں سے آدمی نکل جائے اسلام کی عظمت کے لیے۔ اگر جنگ لڑنی پڑے، کچھ بھی کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، وہاں جا کے اسلام کی عظمت کی جنگ لڑے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ اور نمبر 2 یہ سبق ملتا ہے کہ اگرچہ آپ قتل کر دیے جاؤ، مگر یزید وقت کی بیعت کبھی بھی قبول نہ کرو۔ نمبر 3 واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میدان جنگ کے اندر بھی جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کرتے ہیں، نماز تو ادا کرتے ہیں، مگر سجدے میں جا کر، سجدے میں شہادت پا کر ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ چاہے کتنے ہی سنگین حالات سے کیوں نہ گزریں، سخت سے سخت ترین حالات کیوں نہ ہوں، مگر جب آپ کی عبادت کا وقت آئے، آپ کی ریاضت، نماز اور تلاوت کا وقت آئے تو کسی بھی قسم کی معمولات میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور سجدے میں شہادت پا کر یہ ہمیں درس دیا کہ آپ کتنے ہی سنگین حالات میں ہوں، نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اور نمبر 4 واقعہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل بیت اعظام جب انہوں نے بچے شہید کرائے اور اپنے آپ پر کتنی مصیبتیں، مشقتیں انہوں نے دیکھی، مگر پھر بھی کسی قسم کی واویلا، بے صبری کا عالم نہیں تھا۔ صبر سے کام لیا، صبر میں رہے، تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ تو کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بھی قربانی تھی، اسلامی نظام خلافت کے قیام کے لیے تھی۔ یہ جد و جہد کتنی بھی تھی، یہ صرف اس لیے تھی کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں کہ ہمارے حکمران بھی عادل ہونے چاہیے، ہمارے ملک میں بھی ایک اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے، عادل حکمران لائیں، اور ہم اپنی کوشش اور محنت اور جستجو کریں تاکہ ہم بھی ہمیں بھی عادل حکمران ملیں۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتے ہیں، تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔